بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے تجارتی معاملات پر کہا ہے کہ اب بھارت نے اپنے محصولات کو صفر کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ پیشکش کئی سال پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار ہے لیکن بھارت امریکہ کے ساتھ بہت بڑے حجم میں کاروبار کرتا ہے۔ بھارت امریکہ کو بڑی مقدار میں سامان فروخت کرتا ہے اور امریکہ بھارتی مصنوعات کا سب سے بڑا گاہک ہے۔ ایس-سی-او سربراہی اجلاس میں بھارت کی سبقی۔ ایس-سی-او اجلاس بیجنگ میں اپنے اختتام کو پہنچ گیا مگر بھارت کے لیے یہ اجلاس ذلت کا پیغام لے آیا۔ چین، پاکستان، روس اور ایران نے الگ اجلاس بلایا مگر بھارت کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب چار بڑے ممالک نے بھارت کو مائنس کر کے مشترکہ اجلاس کیا۔ مودی کی موجودگی کے باوجود اس اقدام نے بھارت کی حیثیت خاک میں ملا دی۔ نریندر مودی خالی ہاتھ اور شکست خوردہ واپس نئی دہلی لوٹ گئے۔ چین اور امریکہ کا سفارتی دباؤ۔ چین اور پاکستان نے ایس-سی-او اجلاس میں دوسرے سیشن کی میزبانی کی مگر بھارت کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ اقدام بھارت کے لیے سب سے بڑی ڈپلومیٹک ہزیمت ثابت ہوا۔ شی جن پنگ نے مودی سے ملاقات میں ٹھنڈے رویے کا اظہار کیا جبکہ دیگر رہنماؤں کے ساتھ شی جن پنگ گرم جوشی سے ملے۔ یوں بھارت کے خلاف پاکستان اور چین کی گہری شراکت دنیا کے سامنے آ گئی۔ ایس-سی-او اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کا موقف کامیاب۔ ایس-سی-او اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان کے دہشت گردی پر موقف کو تسلیم کیا گیا۔ اعلامیے میں بی ایل اے کے حملوں اور بھارت کی پراکسی وار کی مذمت کی گئی۔ چین اور روس جیسے بڑے ممالک نے بھی پاکستان کے شواہد کی تصدیق کی۔ جعفر ایکسپریس اور خزدار اسکول بس حملے کو دہشت گردی قرار دیا گیا۔ پاکستان اپنی سفارتی حکمت عملی میں سرخرو رہا جبکہ بھارت منہ چھپاتا رہا۔ بھارت کا مطالبہ مسترد، روس بھی نیوٹرل۔ نریندر مودی نے اعلامیے میں پہلگام واقعے پر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ مودی نے پیوتن سے ذاتی ملاقات کر کے دباؤ ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر روس نے پہلی بار بھارت کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا اور غیر جانبدار ہو گیا۔ اس بار نہ روس نے بھارت کا ساتھ دیا اور نہ ہی چین نے نرمی دکھائی۔ یوں بھارت کے دوست بھی پیچھے ہٹ گئے اور پاکستان سرخرو ہوا۔ چین کا واضح پیغام۔ پاکستان نمبر 1 چینی وزیر خارجہ نے حالیہ دورے میں بھارت کو دو ٹوک پیغام دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ڈپلومیسی میں پاکستان ہمیشہ ہماری پہلی ترجیح ہے۔ صدر شی جن پنگ نے بھی مودی کو محدود پروٹوکول دے کر اس کی اوقات یاد دلائی۔ چینی قیادت نے پاکستان کو نمبر 1 ہمسایہ قرار دے کر بھارت کو جھٹکا دیا۔ یوں ایس-سی-او اجلاس بھارت کے لیے شرمندگی اور پاکستان کے لیے کامیابی بن گئی۔ ایشیا میں قدرتی آفات کا سلسلہ جاری۔ تباہی نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ افغانستان میں رات کے اندھیرے میں 6 شدت کا زلزلہ، صرف 15 سیکنڈ میں 800 سے زائد افراد ہلاک۔ متعدد صوبوں کی بستیاں کھنڈر بن گئیں۔ پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، جاپان اور چین میں سیلاب اور زلزلوں نے تباہی مچا دی۔ ایران نے موسمی تبدیلیوں اور زلزلوں کے پیچھے مصنوعی مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ خطے کی 40% آبادی خطرے میں۔ معاشی نقصانات اربوں ڈالر تک پہنچ گئے۔ عالمی برادری سے امداد کی فوری اپیل کی گئی ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مستقبل میں مزید خطرہ۔ پاکستان میں مونسون کی شدید بارشوں نے 33 ملین افراد کو متاثر کیا۔ 1700 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ زرعی زمینیں اور 1 ملین سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ حکومتی اداروں نے اگلے چند ماہ میں بدترین سیلاب کی وارننگ جاری کی۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بنیادی ڈھانچہ تباہ، امدادی کام جاری۔ عالمی امداد کی ضرورت پر زور، بحالی کے لیے اربوں ڈالر درکار ہیں۔ بھارت میں مونسون اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہزاروں متاثر۔ بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 250 سے زائد ہلاکتیں۔ تریپورہ میں 1983 کے بعد بدترین سیلاب، 1.7 ملین افراد متاثر جبکہ 1,17,000 بے گھر۔ زرعی زمینیں تباہ،
پینے کے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مقامی حکام نے عارضی امدادی کیمپ قائم کیے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے مزید آفات کا خدشہ بڑھ گیا۔ چین کا زلزلہ پیش گوئی کا نظام، امریکی مداخلت کا الزام۔ چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا زلزلہ پیش گوئی نظام 48 گھنٹے قبل خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حالیہ زلزلوں میں ناکامی پر چین نے امریکہ پر سسٹم میں مداخلت کا الزام لگایا۔ گانسو صوبے میں 6.2 شدت کے زلزلے سے 1500 ہلاکتیں، 2 لاکھ گھر تباہ۔ چین نے عالمی برادری سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی موسمی تبدیلیوں پر تنبیہ، عالمی طاقتوں پر الزام۔ ایران نے زلزلوں اور سیلاب کے پیچھے مصنوعی مداخلت کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی پر حملے کو بھی موسمی تبدیلی سے جوڑا گیا۔ پانی کے بحران اور زرعی زمینوں کی تباہی سے ایران کی معیشت متاثر، خطے میں آفات سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور۔ ایران نے اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے یوکرین پر ڈرون سے یلغار کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین پر ڈرون حملوں سے اوڈیشہ اور چرنیہو میں پاور سائٹ کو تباہ کر دیا۔ روس نے 142 ڈرون سے یوکرینی انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مزید بتایا گیا ہے کہ حملوں سے 60,000 گھروں کی بجلی بند ہو گئی۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس پر جوابی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل تمام افراد کو ویزا دینے سے انکار۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے فلسطینی رہنماؤں کی ویزا منسوخی کے بعد اب تقریباً تمام فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کے لیے ویزا پالیسی کو مزید سخت کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے نئی ویزا پالیسی کے تحت سفارتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منظوری روک دیں۔ یوکرینی صدر نے روس پر حملے کا منصوبہ بتا دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین روس کے اندر گہرائی میں نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین ایک بڑے روسی ڈرون حملے کے بعد روس میں گہرائی سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتوار کو اپنے اعلیٰ جنرل الیگزینڈر سیریسکی سے ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر نے ایکس پر نئے منصوبہ بند حملوں کی تصدیق کر دی۔ نئے میزائلوں سے جنگی تیاری میں مدد ملے گی، شمالی کورین سربراہ۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ نئے میزائلوں سے جنگی تیاری میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کورین سپریم لیڈر کم جونگ ان نے میزائلوں کی نئی پروڈکشن لائن کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میزائلوں کی تیاری کے لیے جدید انتظامات سے میزائلوں کی جنگی تیاریوں میں مدد ملے گی۔ شمالی کورین سربراہ چین میں چینی اور روسی صدر کے ہمراہ یوم فتح پر منائی جانے والی ملٹری پریڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوششیں بحران کی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا دو ٹوک الفاظ میں کہنا تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوششیں یوکرین بحران کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ چین کے شہر تیانجن میں ایس سی او اجلاس سے خطاب میں پیوٹن نے کہا کہ یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ کیف میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کی یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی کوششیں یوکرین بحران کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ یوکرائن میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا، 9 اضلاع میں ہائی الرٹ جاری۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو ستلج میں سیلاب کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے بھارت کے دریائے ستلج میں ریکے زیری اور فیروز پور زیری پر اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ آسٹریلیا میں امیگریشن کے خلاف مارچ، حکومت نے نفرت پھیلانے کی کوشش قرار دے دیا۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کیمپرا میں سڈنی، پرتھ اور برسبین جیسے بڑے شہروں میں امیگریشن کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ تاہم حکومت نے ان ریلیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ذریعے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دنیا کے پرامن ترین ممالک میں پاکستان کی 4 درجے تنزلی۔ اس تنزلی کے بعد 2025 کے لیے پاکستان دنیا کے 163 ممالک میں 144ویں نمبر پر آ گیا اور آخری 20 پرامن ترین ممالک میں شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات 52، سعودی عرب 90، سری لنکا 97، چین 98، انڈیا 115ویں، بنگلہ دیش 123ویں اور امریکہ 128ویں اور پاکستان 144ویں نمبر پر رہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔